السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں، اور میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ آج کے مہمان ہیں ساحل رشی صاحب، جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور پروفیشنلی ایک انجینئر ہیں. تو سر بتائیے، اپنے بارے میں کچھ بتائیے. سو میں ساحل رشی بانڈی پورہ سے. بانڈی پورہ جس کو بولا جاتا ہے لینڈ آف علم ادب اینڈ آرٹ. سو ایم دا ریزیڈنٹ آف دیٹ. ابھی میں اپنا بیچلرز کمپلیٹ کر رہا ہوں میکینیکل انجینئرنگ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا اس میں بھی انٹرسٹ ہے ہیومن بیہیویئر، اینڈ ٹائمز، اسلام اینڈ اینڈ ٹائمز، اینڈ آئی وانٹ ٹو سی اینڈ ریڈ واٹ آئی کین سے ریڈ بٹوین دا لائنز. ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز، اور لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بولوں، کیونکہ جو ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ کوئی بھی علم ہو جس سے دوسروں کو نفع ہو، تو ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم دوسروں تک وہ پہنچائیں. ایک حدیث ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بھی آیت ہے، ایک بھی بات ہے، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. تو اسی لیے میں نے انسٹاگرام اپنا سٹارٹ کیا، کیونکہ جو کچھ مجھے پتا ہے، جو میں پڑھتا ہوں کسی بک سے یا کسی بھی چیز سے، کسی سے سنتا ہوں، سو میرا فرض بنتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں تک بھی وہ پہنچاؤں وہ بات. سو اس لیے میں نے یہ انسٹاگرام کا سفر سٹارٹ کیا اپنا. تو سر موٹیویشنل اسپیکر بننے کا موٹیویشن کہاں سے لایا آپ نے؟ what was an inspiration behind becoming a motivational speaker? اوکے، سو واٹ واز انٹرنسک موٹیویشن. I just wanted to ask this. Why دیکھیے did یہ you choose it? ہاں، پہلے یہ بچپن سے کچھ نہیں تھا، کیونکہ ہر کوئی سپنا بچپن سے نہیں ہوتا. انسان جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، کچھ ڈریمز اس کو اس کے بعد ریئلائز ہوتے ہیں. سو میں ایک جگہ گیا تھا، مطلب میں ایک گروپ کے ساتھ چل رہا تھا. میں بہت ہی شائی تھا، میں بولا کچھ نہیں کرتا تھا. اسکول میں بھی کبھی میں نے ٹاپک واپک نہیں بولا ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے میں نے اس چیز کو اوور کم کیا اور میں نے بولنا سٹارٹ کیا. پہلے ایسے ہی آن لائن اور پھر آف لائن ایونٹس میں بھی. اور جب میں نے بولا تو مجھے لگا کہ میں اچھا بول پاتا ہوں اور میرے پاس کنٹینٹ بھی تھا. تو مجھے لگا کہ میرے ورڈ سے کچھ لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے ایسا، ہر کسی کے پاس ایک ایبلٹی ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ تو اچھی چیز ہے، کیوں نہ میں اس کو تھوڑے سے بڑے لیول پہ کروں. اور آن لائن میں ابھی جتنا آپ چاہو بڑھا سکتے ہو اپنے ورک کو. سو دیٹس دا ریزن. Okay. تو سر آپ موٹیویشنل اسپیچز جو ہیں آپ کی، وہ کہاں پہ آپ دیتے ہیں؟ کیا آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے یا پھر آپ خود سے نکل پڑتے ہیں؟ پہلے پہلے تو خود سے نکلنا پڑتا ہے. جس اسکول میں پڑھتا تھا میں اس میں جاتا ہوں اکثر، اور وہاں کے کچھ جو پرنسپل ہیں وہ بھی مجھے اکثر بلاتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرو. اور کچھ ایونٹس میں جاتا ہوں، وہ کچھ لوگ مجھے انوائٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی زیادہ بڑے لیول پر نہیں، چھوٹے سے لیول پر، کیونکہ ابھی پہلا ہی سٹیج ہے تو اس میں تھوڑا سا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. یہیں سے اپروچ کرنا پڑتا ہے بہت لوگوں کو، لیکن کچھ وہاں سے بھی کرتے ہیں. سر جیسے کہ ابھی بھی ایک شخص کا کامنٹ سیکشن میں ایک کامنٹ پڑھ رہی تھی that someone just commented that Kashmir needs motivation. No, آپ it's not about motivation. Kashmir don't need motivation. They need moral values. اوکے، تو Because آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کشمیریوں کو مورل ویلیوز کی ضرورت ہے؟ کیونکہ we can see in our society there are no moral values at all. ہم جو روز روز خبریں سنتے ہیں، ہاں ہم کتنا بھی بولیں کہ کشمیر یہ ہے وہ ہے، بٹ اگر ہم دیکھیں گے نا کہ گراؤنڈ لیول پر مورلز ختم ہو چکے ہیں. اور جو بھی ابھی مطلب تیاری ہو رہی ہے مورل ویلیوز ختم کرنے کے آن اے ڈیپر لیول. موٹیویشن کچھ دنوں کے لیے رہتی ہے، جو اصلی چیز رہتی ہے وہ ہے ڈسپلن. موٹیویشن سے ہم کوئی بھی چیز خالی سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں. آئی کین سے آئی ایم اے inspirational speaker. I can only inspire you. You can motivate yourself by yourself. No one can motivate you. I can only inspire you to be motivated. اگر آپ پھر خود موٹیویٹ ہونا چاہتے ہو، موٹیویشن کمز فرام ان سائڈ، اور وہی موٹیویشن ہمیشہ کے لیے چلتی ہے. جب باہر سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، کوئی سورس باہر سے ہوتا ہے، تو جب وہ سورس بند ہو جاتا ہے ہماری موٹیویشن بھی بند ہو جاتی ہے.
سو جب ہم سیکھیں گے کہ خود اندر سے، اور وہ کیسے آئے گا، وہ ایسے آئے گا جب ہم ایک بڑا وائی تلاش کریں گے، ایک مقصد. جب انسان کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے پھر وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو کرتا ہے. جب انسان کے پاس مقصد نہ ہو، اس کو ہم بولتے ہیں فالس پرپز. دیکھیے پرپز دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹرو پرپز، ایک ہوتا ہے فالس پرپز. فالس پرپز میں کیا آتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے آتا ہے اٹینشن، نیم اینڈ فیم وغیرہ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں انسان اکثر کوئٹ کر جاتا ہے کیونکہ وہ چیزیں نہیں مل پاتی اس لیول تک جس لیول تک انسان چاہتا ہے. لیکن اگر انسان کے پاس ٹرو پرپز ہو تو چاہے اس کو رزلٹ ملے نہ ملے، وہ اپنے پروسیس پر دھیان دیتا ہے، پھر چاہے اس کا رزلٹ 1% ہو یا 100% ہو. وی ہیو ٹو، ہم کیا بولتے ہیں اس کو، کہ اپنے اندر ڈیولپ کرنا پڑے گا ایک ٹرو پرپز کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے. اسی سے ہم انٹرنلی موٹیویٹ رہ سکتے ہیں ہمیشہ. اگر ڈفیکلٹ سچویشنز بھی آئیں گی تب ہم صرف اسی وجہ سے موٹیویٹ رہ سکتے ہیں اگر ہم نے کوئی اچھا پرپز لیا ہو. تو سر جو آپ کے موٹیویشنل اسپیچز ہوتی ہیں، جو آپ کی تقریریں ہوتی ہیں، کیا یہ اسکولز اور کالجز تک ہی محدود ہیں؟ ابھی تو صرف اسکولز اور کالجز تک ہی محدود ہیں کیونکہ آئی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ ریسورسز ناؤ، بٹ وتھ ٹائم اٹ ول انکریز. انشاءاللہ. اور سب سے پہلی موٹیویشن اسپیچ آپ نے کہاں دی تھی؟ بانڈی پورہ میں. کسی اسکول میں؟ ایٹ مائی ہوم ٹاؤن بانڈی پورہ، ایگلٹس پبلک سیکنڈری اسکول. اوکے. تو کیسے شروعات کیا تھی آپ کی موٹیویشنل اسپیچ کی؟ شروعات کیسے ہوئی؟ شروعات How مطلب did you just started your speech? I always start my speech with a Islamic dua. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ میری زبان کھول دے، جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی. یہ سٹارٹ ہوتا ہے میرا، میں دل میں پڑھتا ہوں، ایسے اوپنلی کبھی نہیں پڑھتا لیکن دل میں پڑھتا ہوں کیونکہ یہ چیز بہت ہی ضروری ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھول دیتا ہے اور ہماری زبان بھی کھول دیتا ہے، اور پھر ہم وہ چیزیں بولتے ہیں جو ہمیں بولنی بھی نہیں تھی، خود اندر سے چھلکتی ہیں. جی. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کشمیریوں کو مورل ویلیوز کی ضرورت ہے، موٹیویشن کی نہیں، تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، کیا ان کو ہے موٹیویشن کی ضرورت؟ اور ایسا کون سا ایریا ہے جہاں پہ ڈی موٹیویٹ ہوتے رہتے ہیں وہ؟ ڈی موٹیویٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں اکیڈمکس میں، کیونکہ یو کانٹ، کہاوت ہے کہ آپ بندر کو جج نہیں کر سکتے اور کروکوڈائل کو جج نہیں کر سکتے. یہ تو الگ الگ پیرامیٹرز ہیں. اگر آپ کروکوڈائل کو اس جج پہ بیس کرو گے کہ وہ پیڑ پر نہیں چڑھ سکتا، دین یو آر اسٹوپڈ. سو اسی طرح سے ہر کسی کو اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے جس میں وہ ایکسپرٹ ہو سکتا ہے. بیسک جہاں پر ڈیموٹیویٹ ہوتا ہے انسان وہ ہوتا ہے اکیڈمک لیول پر، کہ جب اس کو وہ ریزلٹس نہیں ملتے جو وہ چاہتا ہے یا جو اس کے لوگ چاہتے ہیں آس پاس کے، وہ بیسک ریزن ہوتا ہے ڈیموٹیویشن کا. اور بہت سارے ادر ریزنز بھی ہیں لیکن بیسک یہی سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس میں پیرنٹس بھی ایک رول ادا کرتے ہیں. سر آپ کو نہیں لگتا کہ جیسا کہ ہمیں بچوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پیرنٹس کو بھی کچھ لیسنس لینے کی ضرورت ہے، ناٹ ٹو ڈی موٹیویٹ دیئر چلڈرن اسپیشلی It's all about اکیڈمک؟ parenting. اگر ہاں جی. پیرنٹنگ اچھے سے ہو، اگر پیرنٹنگ اچھے سے ہو تو آنے والی جنریشن بہت ہی اچھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر پیرنٹنگ ہی غلط ہو تو بچے کا کیا قصور؟ اس کے تو دماغ میں پیٹرنز ویسے بن جاتے ہیں. سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہے پیٹرنز، بیہیویئر پیٹرنز. وہ پہلے 5 سالوں میں بنتے ہیں بچے کے. جس حساب سے اس کو ٹریٹ کیا جائے، یا تو وہ نارسسٹ بنتا ہے یا مطلب کچھ بھی وہ بن سکتا ہے. پہلے 5 کے سالوں میں اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے. کرمنل ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے انسان کا چائلڈہڈ میں، اور اچھا مائنڈ سیٹ بھی بنتا ہے چائلڈہڈ میں. وہ کیسا آگے رسپانس کرے گا چیزوں کو یا کیسے بیہیو کرے گا، وہ سارا چیز پہلے 5-6 سالوں میں انسان طے پاتا ہے. تو اگر پیرنٹنگ اچھی ہو تو جنریشن بھی اچھی ہوگی. اٹس ناٹ always the fault of children. 80%, 70% of the time it's fault of parenting, wrong parenting. آپ کو کسی شخص نے انڈیویجولی کبھی کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ that they need motivation، فلاں پرابلم چل رہی ہے، آپ کی موٹیویشنل اسپیچ سے شاید ان کا جو
लाइफ है वो कहीं ना कहीं से चेंज हो जाए? क्या कभी किसी ने भी इंडिविजुअली कांटेक्ट करने की कोशिश की है आपको? Yes, yes. More than 50, 60 people, I can say. हम्म। और उनका एज बार क्या रहा होगा? वो दे adolescents, teenagers या फिर 20 to 30. 20 to 30? And how did you motivate them? कैसे मोटिवेट किया आपने उन्हें? नहीं किया मैंने. See, if you want to help someone, you have to first listen कि वो किन चीज़ों से गुजर रहा है. लेकिन और अगर आपके पास उस चीज़ की नॉलेज है रियली, तो आप उनको गाइड करो. अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको उनको सीधे बोल सकते हो कि मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता. तो किसी ने मुझसे कहा कुछ कि ऐसे ऐसे चल रहा है, तो मैंने उसको बोला कि इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, यू शुड कंसल्ट समवन. लेकिन जिसके बारे में मैं जानता हूँ या मैंने कुछ पढ़ा है या एक्सपीरियंस किया है, तो मैं सुनता हूँ कि सर्कमस्टांसेस क्या रहे हैं, इसके बैकग्राउंड क्या है और कहाँ पर प्रॉब्लम है. जहाँ पर मुझे लगे कि मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ वहाँ पर मैं करता हूँ. जहाँ पर मुझे लगे कि मैं हेल्प नहीं कर सकता तो वहाँ पर मैं सीधे बोल देता हूँ. बिकॉज सोक्रेट्स ने बोला है कि अगर आपको जानना है कि कोई इंसान कितना वाइज है तो उससे कोई क्वेश्चन पूछो जो जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट हो, और जब वो उस क्वेश्चन का जवाब दे दे तो फिर उसको उस फील्ड का क्वेश्चन पूछो जो जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिक्स में है तो मैं उसको पॉलिटिक्स का एक क्वेश्चन पूछूंगा तो वो अच्छे से मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा. लेकिन उसके बाद मैं उससे कोई दीन का क्वेश्चन पूछूंगा तो वो प्रिटेंड करेगा कि मैंने पिछला क्वेश्चन का आंसर अच्छा दिया, सो आई हैव टू गिव गुड आंसर टू दैट क्वेश्चन, इसके बगैर कि मुझे कोई नॉलेज है या नहीं है. सो दैट्स मतलब वो हमें बहुत ही ज्यादा है वो चीज भरी हुई कि अगर हमसे कोई एक सवाल पूछे हम उसका जवाब दे पाए. फिर अगर वो हमसे दूसरा सवाल पूछे किसी और फील्ड का, तो हम कोशिश करते हैं कि मैं इसका भी जवाब दूं परफेक्टली. तो जो ऐसे लोग हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि ये फूलिश लोग हैं. तो उन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए. जी, चले आपकी निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा जानते हैं. आपको जब आपने मोटिवेशनल स्पीचेस और तकरीरें करना आपने शुरू किया तो घर वालों का क्या रद्द अमल था? हाउ डिड दे बहुत रिएक्ट? अच्छा सपोर्ट किया? रिस्पॉन्स, बहुत ही हम्म. अच्छा रिस्पॉन्स था, क्योंकि उनको लगा कि अच्छी चीज है, इससे लोगों को हेल्प होती है और खुद भी बातें चार सीख लेता है इंसान. तो उन्होंने बोला ये अच्छी चीज है, हाँ आप इसको करो, अच्छे से करो, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई पे भी ध्यान दो, इसी के साथ मत रहना. तो दे वर सपोर्टिव. तो पढ़ाई पे ध्यान दी जा रही है या फिर सारा हाँ हाँ, उस पे तो ध्यान मोटिवेशन पे है? नो, यू हैव टू बैलेंस थिंग्स. ओके, सो आर यू कर रहे हैं बैलेंस आप? आई एम ट्राइंग टू. यू आर ट्राइंग टू. ओके, आई होप आपकी फैमिली में से कोई ये लाइव शो जो है वो देख रहा हो. अलग से फटकार पड़ेगी. और आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था? टांग खिंचाई हुई, सपोर्ट किया, मॉक किया? मेरे जो भी दोस्त हैं बहुत ही अच्छे हैं, किसी ने टांग नहीं खींची, सबने सपोर्ट ही किया, टांग किसी ने भी नहीं खींची. बिकॉज आई हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल. इंसान बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है जिनके साथ वो रहता है. देयर इज अ सेइंग कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल और इफ यू वांट टू बी एनीथिंग, तो उन लोगों के साथ रहो आप. अगर आप अच्छे बनना चाहते हो आप अच्छे लोगों के साथ रहो, अगर आप बुरे बनना चाहते हो बुरे लोगों के साथ रहो. तो इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए अच्छे लोगों के साथ रहने की, क्योंकि उसका एक बेनिफिट ये है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा. अगर मैं कोई दीनी इंसान रिलीजियस पर्सन बनना चाहता हूँ, तो अगर मैं अकेले रहूं घर में तो वो मुश्किल होगा बनना, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं इंसान को ऑन ए रेगुलर बेसिस. तो डॉक्टर इसरार से किसी ने पूछा, डॉक्टर इसरार को तो सभी जानते हैं, तो उनसे किसी ने पूछा कि अगर हम दीन के काम में जुड़ना चाहें तो कौन सा बेहतर तरीका है. तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया कि अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हो तो उस काम का जो कोई ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप के साथ आप जुड़ो, जो वही काम कर रहे हैं ऑलरेडी आप उनके साथ जुड़ो. उससे क्या होगा, आप जब बाहर निकलोगे तो आप पर बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी, बहुत सारी चीजों का इन्फ्लुएंस आप पर रहेगा. लेकिन जब आप उस ग्रुप में वापस जाओगे तो वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा और उनका इन्फ्लुएंस आप पर रहेगा. इट्स कॉल्ड 25-75 प्रिंसिपल. क्योंकि सभी लोगों को तो आप लाइफ से रिमूव नहीं कर सकते, कुछ नेगेटिव लोगों को, कुछ टॉक्सिक लोगों को रिमूव तो नहीं किया जा सकता सबको. सो व्हाट शुड वी डू, वी हैव टू ऐड few people in our lives.
جو ہمیں اچھے سے گائیڈ کریں. اور جب اس ٹاکسک انسان یا اس نیگیٹو انسان کا انفلوئنس ہم پر 25% رہے گا تو جو میں نے 3-4 لوگ اور ایڈ کیے ان سب کا انفلوئنس ملا کر 75% ہو جائے گا. اینڈ 75% ول 25% کو وہ کیا کرے گا, اوور کم کرے گا. دیٹ ول اوور کم 25%. سو یو ہیو ٹو بی ان اے گروپ. اگر آپ اچھے گروپ کے ساتھ رہو گے آپ ویسے بن جاؤ گے اور وہ آپ کو سپورٹ کریں گے ویسا بننے میں. جی کامنٹ سیکشن میں کوئی شخص ہے, ویٹ اے سیکنڈ, ویئر ڈid it go? یا بھٹ اشفاق صاحب, don't you know what's going on in Kashmir? Why don't you talk about that? We are doomed. So بھٹ اشفاق صاحب, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کشمیر کے کن حالاتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اینڈ وائی خدا نخواستہ are we doomed? Please enlighten me. تو ساحل صاحب کوئی وشیش ٹپنی اس کامنٹ پہ؟ In what sense? مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا. مے بی شاید میں ان حالاتوں سے واقف نہیں ہوں کشمیر کی, شاید آپ ہوں یا پھر شاید ہمارے ویورز میں سے کوئی ہو. تو پلیز بتائیں دیٹ آپ کن حالاتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اینڈ وائی آر وی ڈومڈ. خیر, تو سر جیسا ہم لوگ جانتے ہیں کہ ڈرگ اڈکشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کشمیر ویلی میں. کیا موٹیویشنل اسپیچز وہاں پہ اپنا کوئی کام کرتی ہیں؟ کیا وہاں پہ انہیں موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اڈکشن سے باہر آئے؟ نہیں, موٹیویشن وہاں پر کوئی کام نہیں کرے گی. انسان تبھی ان چیزوں سے آزاد ہو سکتا ہے when he connects himself to a supreme self. دیکھیے, انسان ڈرگ ایڈکشن کا سہارا لیتا ہے بہت ساری ریزنز کی وجہ سے, اور ہم سب جانتے ہیں کیا کیا ریزنز ہیں. ان میں سے میں کچھ ریزنز گنواتا ہوں. سب سے پہلے جو آتا ہے, جو بڑے لوگوں میں ہوتا ہے, جن کو کوئی اسٹیٹس اچھا ہوتا ہے سوسائٹی میں, وہ بھی ڈرگس میں انوالو ہوتے ہیں, لیکن وہ زیادہ بڑے لیول پر ایکسپوز نہیں ہو پاتے کیونکہ وہ اتنا فیم اور اتنا اٹینشن نہیں گین کر پاتے. تو سٹیمولیشن برقرار رکھنے کے لیے وہ ڈرگس لیتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ہی بولا, فالس پرپز. جو فالس پرپز پر جائے گا تو اس کو بھی سٹیمولیشن کے لیے اس چیز کا سہارا لینا پڑے گا. اور اگر ہم انڈیویجول لیول پر دیکھیں, کامن لیول پر, تو ریلیشن شپس یہ بہت ہی کامن پرابلم ہے. ان میں انسان فیل ہو جاتا ہے اور وہ سہارا لیتا ہے کن کا, ڈرگس کا. ایگزیکٹلی. اور اس سب کو چھوڑ کر ابھی کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ کشمیر میں ڈرگس کو عام کیا جائے, ڈیلرز جو ہوتے ہیں, تاکہ وہ پھر اس کا امپورٹ ایکسپورٹ زیادہ اچھے سے کر پائیں. دیکھیے, ان سائیکالوجی ایک چیز ہوتی ہے, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان کا بیہیویئر جو چینل کرتی ہے, بیہیویئر کو ایک چینل دیتی ہے, وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلا ہوتا ہے کلچر اور ہوتا ہے ریلیجن. ریلیجن اور کلچر انسان کے بیہیویئر کو چینل کرتا ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں نا, ڈرگ وغیرہ, یہ تب ہوتی ہے جب ہمارا بیہیویئر چینل نہیں ہوتا. کچھ سالوں سے کیا ہو رہا ہے, ہم تھوڑے سے بھٹک رہے ہیں. میں آج بھی ایک ورک شاپ میں تھا اور اس کی تھیم یہی تھی کہ ہاؤ ٹو بی یور سیلف ان اے ججمنٹل سوسائٹی. تو کنکلوژن یہ نکلا کہ وی ہیو ٹو بی ججمنٹل ٹو سم ایکسٹینٹ. بیکاز اگر ججمنٹ نہ ہو تو میں کچھ بھی کروں, میں بولوں گا دوسرے کو میرے ساتھ کیا ہے. اور یہ چیز بہت ہی کامن ہو گئی, مائی لائف مائی رولز. اس کے اکارڈنگ اگر کوئی چرس بھی پیتا ہے یا اور کوئی ڈرگس کرتا ہے تو وہ خود کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں تو اپنے لیے کر رہا ہوں, دوسرے کو اس سے کیا ہے. اگر میں دیکھوں میرا کوئی دوست ڈرگس کر رہا ہے, اگر وہ بات سے نہیں مان رہا تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو اس کے گھر میں شکایت کروں, یا اس کو ونان سو اگر نا ست مان کی تیل ات ست مان راؤن آسان. یہ 3 درجے ہیں اسلام میں بھی. سب سے نچلا درجہ ہے نفرت رکھو اس انسان کے لیے. لیکن اگر آپ کے پاس اتنی ہمت ہے, اگر آپ کی زبان اتنی پاورفل ہے, تو زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرو. لیکن اگر آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. ہم سارے آ گئے ہیں زبان پر, اور تیسرے درجے پر پہلا درجہ ہم بھول چکے ہیں. ہاں, ہم سب پر اپنا روپ نہیں جما سکتے, لیکن جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں, ہمارے کچھ قریبی دوست یا رشتہ دار یا بھائی بہن, ان پر تو سب سے پہلا ہمیں یہ کرنا ہے, کیونکہ انسان 2 چیزوں سے موٹیویٹ ہوتا ہے, پہلا لالچ سے, دوسرا ڈر سے. اگر ہم ان کو موٹیویشن دیں پہلے کہ اگر آپ یہ کرو گے
یا ان چیزوں کو سے باز آ جاؤ گے تو میں آپ کے لیے یہ لاؤں گا، اس سے اس کا بیہیویئر چینل ہو سکتا ہے. یا پھر اس کو فیئر دینا ہے کسی چیز کا، اگر آپ اس کے ساتھ کنٹینیو رہے تو آپ سے یہ چیز چھن جائے گی. اگر آپ فیئر دو گے یا موٹیویشن دو گے، ان دونوں صورتوں میں وہ واپس آ سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ ایک بہت ہی بڑے لیول پر ہو رہا ہے ابھی ڈرگ ایڈکشن، ہم سارے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے انفلوئنس میں ہے، جو بھی ہمارے کلوز انفلوئنس میں ہے، ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. گائیڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہی دو چیزوں سے، پہلا موٹیویشن، دوسرا فیئر. کیونکہ قرآن میں بھی یہی دو چیزیں ہیں. جنت تک پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ اب کوئی بولے گا مجھے کہ آپ تو لالچ دے رہے ہو، لالچ سے کام نہیں چلتا، تو جنت تک پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ دیتے ہیں جنت کی کہ آپ اچھے کام کرو، آپ جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ رول رکھا ہے کہ اگر آپ کو کسی انسان کا بیہیویئر چینل کرنا ہے تو اس کو دو چیزوں سے چینل کر سکتے ہو، یا تو لالچ سے، سے. موٹیویشن، فیئر سے. فیئر آف ہیل اینڈ موٹیویشن آف ہیون، یہ دو چیزیں. اور جب ہم اسلام کی طرف زیادہ جائیں گے، اسلامی ویلیوز کی طرف، ان چیز. اور ہاں، ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ، ڈرگ ایڈکشن کو پھیلنے میں بہت سارے سال لگے یہاں پر. یہ نہیں کہ ایک ہی دن میں سارا ہو گیا. اٹ ٹوک ٹائم. سو اب اس کو واپس کرنے کے لیے بھی اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ میٹر آف ڈیز اور میٹر آف منتھس نہیں ہے. اس کو چینج کرنے کے لیے کچھ سال بھی لگ سکتے ہیں، اور مے بی ایک جنریشن بھی لگ سکتی ہے. سو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میری محنتیں تو کچھ اثر نہیں کر رہی. ہاں، اٹ ول ٹیک اے جنریشن، اٹ ول ٹیک 10 اور 20 ایئرس، کیونکہ چیزیں ایک ہی دن میں نہیں بدلتی. ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے. جی ماشاء اللہ. تو سر میں بھی ابھی دیکھ رہی ہوں کامنٹ سیکشن میں آپ کے بہت سارے چاہنے والے جو ہیں دے آر ہیئر اینڈ دے آر چیئرنگ فار یو. ڈیفینیٹلی دوستوں میں سے ہی ہوں گے. تو واٹ کیپس یو گوئنگ؟ آپ جو اٹس بھی مائی کام کر رہے ہیں وہ کیپس یو گوئنگ. انسان کو مرنے کے بعد 3 چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو ساتھ رہیں گی. اس میں سے ایک ہے وہ نالج جو وہ شیئر کرے، اچھی نالج جو دوسرے کے کام آئے. میں جب ویڈیوز بناتا تھا، ٹو بی آنےسٹ، میں اس لیے بناتا تھا کہ لوگ مجھے جان پائیں وغیرہ، یہ وہ جو میں پہلے بولتا تھا، فالس پرپز. لیکن دھیرے دھیرے مجھے یہ احساس ہوا کہ لوگ تو جان ہی جائیں گے، لیکن اگر آپ اپنی نیت صاف رکھو گے اور اس نیت سے کرو گے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اگر آپ اس نیت سے کرو گے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں چیزیں دے گا، یہ دنیا بھی اور وہ بھی. اور یہ آخرت کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے. اچھی نالج آخرت کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے. سو دس تھنگ کیپس می موٹیویٹڈ کہ لوگوں کو ٹو ایڈ سم ویلیو ان سم ونز لائف، تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی دعا کرتے رہیں اور انشاءاللہ میرے عمل میں برکت ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو سر جب آپ اسکول اور کالجز میں جاتے ہیں اپنی تقریروں کے لیے، تو آپ صرف انہیں اکیڈمکس کو لے کے موٹیویٹ کرتے ہیں یا باقی چیزوں کو لے کے بھی؟ اکیڈمکس تو میں بالکل بھی ان سے ڈسکس نہیں کرتا. I discuss about life skills. What skill, وائی for ناٹ؟ example, emotional intelligence. اور کیونکہ اکیڈمکس تو پڑھاتے ہی پڑھاتے ہیں لائف سکلز، ہاؤ ٹو بی یور سیلف اویئرنیس وغیرہ، یہ سب چیزیں، کیونکہ یہ ہمیں نہیں سکھائی جاتی ہے، ہمیں خود سیکھنی پڑتی ہیں بکس سے یا کسی مینٹر سے. تو ان کو میں یہی سب چیزیں بولتا ہوں، کیونکہ 10th 12th کے بعد انسان کو اکثر ایسی جگہ جانا ہوتا ہے کالجز میں جہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود پیپل، ہاؤ ٹو نو دیم بائی ناٹ جسٹ لسننگ ٹو دیئر ورڈس، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. انسان اکثر غلط دوست بنا لیتا ہے، غلط لوگوں کے ساتھ اپنی بات شیئر کر لیتا ہے. تو ان سب چیزوں سے کیسے بچا جائے، میرا یہی مقصد ہوتا ہے، ٹو نو سم ون آن اے ڈیپر لیول. یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں سکھاتا ہوں کبھی کبھی کسی کو. سر اکیڈمکس تو ایک بالکل. چھوٹا سا بریف سا موٹیویشنل اسپیچ ہمارے ویورز کے لیے، جسٹ the way you give it on اگر آپ کسی اسکول یا کالج جا کے جو آپ موٹیویشن اسپیچ دیتے ہیں اباؤٹ لائف، تو ایک بریف سی موٹیویشنل اسپیچ ہمارے ویورز کے لیے، شاید کسی نہ کسی کی لائف جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جائے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، انسان اس دنیا میں آیا ہے، یہ دنیا ایک ٹیسٹ ہے. دس دنیا از اے ٹیسٹ. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. سب سے پہلا وہ ہے کہ جس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اس مصیبت کے لیے
ذمہ دار ٹھہرا ہے دوسروں کو، چاہے وہ لوگ ہوں، چاہے وہ خود اس کا اپنا ہو، یا چاہے اللہ تعالیٰ ہو. کیوں میرے پہ یہ مصیبت کیوں آ گئی؟ نہیں آنی چاہیے تھی. میں نے تو کسی کا کچھ بگاڑا ہی نہیں تھا، مجھ پر کیوں آ گئی یہ مصیبت؟ یہ تو ہو گئی ایک ٹائپ کے لوگ. دوسرے ٹائپ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو تھوڑا سا تدبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر آپ نے میرے حق میں یہی لکھا ہے بہتر، تو میں اسی کو اپنا مقدر مان لیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے لیے ایک دعا کرتے تھے ہر کسی نماز کے بعد. وہ دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یعنی کہ اے اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. ہماری جو تقدیر ہے، جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے آن اے ڈیلی بیسس، یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس چیز پر ہمیشہ قائم رہنا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز مجھ سے چھین لی ہے، میری بہتری کے لیے ہے. کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ کوئی چیز آپ کے لیے بری ہے لیکن آپ نہیں سمجھتے، آپ اس کو اچھا سمجھتے ہو، حقیقت میں وہ بری ہے. اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھتے ہو لیکن حقیقت میں وہ بری ہے. کوئی چیز حقیقت میں اچھی ہے، کوئی چیز حقیقت میں بری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بولا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے کہا خضر علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے، ایک کشتی میں وہ دونوں سوار ہوئے، اور جب اس کشتی والے نے ان دونوں کو دوسرے سائڈ پہ بھیجا تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا، تھوڑا سا توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام بہت ہی غصے میں آ گئے کہ آپ نے کیوں کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے اس کو بولا، یہ بہت ہی لانگ سٹوری ہے، ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ جہاں پر یہ ناؤ جانے والی تھی وہاں پر ایک بادشاہ بیٹھا تھا ظالم، اور وہ جو بھی اچھی ناؤ ہوتی ہے اس کو قبضے میں کر لیتا تھا. یہ غریب تھے، اگر ان کی اچھی ناؤ وہاں جاتی تو وہ ان کو قبضے میں کر لیتا، اس لیے میں نے اس کو تھوڑی سی توڑ دی، یہ پھر سے اس کو ٹھیک کر لیں گے اور اپنی ناؤ واپس لے لیں گے. جب ابو ذر غفاری، مجھے اچھے سے یاد نہیں، شاید یہی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسری ایک دعا ہے، وہ مجھے یاد نہیں، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ چیز چھین لی، اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس کا بہتر بدل دے گا. لیکن ان کو دل میں یہ خیال ہوا کہ میرے جو پتی تھے، میرے جو ہسبینڈ تھے، وہ تو صحابہ میں سب سے بیسٹ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا تھا کہ یہ تو بیسٹ آف دا صحاباز ہے، اب اس سے اچھا مجھے کیا ملے گا؟ جو ہی ان کی عدت کمپلیٹ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود شادی کے لیے پیغام بھیجا، نکاح کے لیے پیغام بھیجا. سو یو سی، جب آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہو کسی بھی چیز کے لیے، جو بھی آپ کی لائف میں ہو، یا اللہ میں آپ تک چھوڑ دیتا ہوں، تو ہی چھو خدا صبح تزانان یا بشو زانان کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے نکال دیتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بند کیا ہے، وہ 100 راستے نکال دے گا. ہمیں صرف توکل کرنا ہے. اور دیکھیے، صبر تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صرف وہی ہے جو پہلے ہی موقع پہ کیا جائے. اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچی تو میں پہلے ہی موقع پر اگر صبر کر لوں تو وہ صبر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہترین نعم و بدل عطا فرماتا ہے. سو یہی نصیحت ہے ایک چھوٹی سی، کہ جب بھی کوئی برا حادثہ پیش آئے تو اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ، آپ نے اس چیز کو مجھ سے لیا ہے اور آپ ہی مجھے اس کا بہترین بدل دینے والے ہو. اینڈ یو ول سی دا چینج ان یور لائف. جب آپ اپنا ایٹیٹیوڈ بدلو گے ٹورڈز سرکمسٹانسز تو آپ دیکھو گے میسو چینج ان یور لائف. انشاءاللہ. Let me take you to heaven. کا comment ہے, do read the book Secrets of Divine Love. Inshallah, you will come to know how our Lord is Rahim. Ma'am, please mention the name of this book. Let me take you to heaven. Whosoever you are, I have just mentioned the name of the book. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی اس چھوٹی سی سٹوری سے، آپ کی اس چھوٹی سی اسپیچ سے جس انسان کو موٹیویشن لینی ہوگی انشاءاللہ اسے موٹیویشن ملے. اور امید تو یہی کرتی ہوں کہ کسی نہ کسی کی لائف تو چینج ہو، کوئی نہ کوئی تبدیلی تو انشاءاللہ ضرور آئے. تو یہ جو جی بک انہوں نے مینشن کی، اس کی میں ایک سٹوری سنا دیتا ہوں. اس میں ایک سٹوری ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، سیکرٹس آف ڈیوائن لو. ایک سٹوری اس میں ہے
نہیں میں دوسری سٹوری سناتا ہوں. ایک آدمی تھے, وہ ملا نصر الدین کے پاس آئے ایک بیگ لے کر, اور اس بیگ میں بہت سارے پیسے تھے. ملا نصر الدین نے اس آدمی سے پوچھا کہ اتنے سارے پیسوں کا کیا کرنا ہے آپ کو؟ تو اس آدمی نے بولا کہ میں ہیپینس تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں, جہاں پر مجھے ہیپینس ملے میں وہ خرید لوں گا وہ چیز. پیسے تو میرے پاس بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے, میں سکون خریدنے جا رہا ہوں ان پیسوں سے. تو ملا نصر الدین نے اس آدمی کے ہاتھ سے وہ بیگ چھینا اور تیز بھاگ گئے. وہ آدمی بہت پریشان ہو گیا اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا ملا نصر الدین کے پیچھے چلا گیا, چور 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 یہ ایسے پکارنے لگا. ملا نصر الدین نے تھوڑا سا آگے چل کر اس بیگ کو ایک سٹریٹ پہ رکھا اور خود سائڈ میں بیٹھ گئے اس انسان کو دیکھنے کے لیے کہ کیا کرے گا. جب وہ انسان وہاں پر پہنچا, اس نے اپنا بیگ دیکھا, وہ بہت ہی خوش ہو گیا کیونکہ اس میں اس کی جیون بھر کی کمائی تھی. بہت ہی خوش ہو گیا اور اس بیگ کو ایسے گلے لگا لیا. تو ملا نصر الدین باہر آئے کہ میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا تھا, ہیپینس ہمیشہ دوسری جگہ پر نہیں ہوتی, آؤٹ سائڈ نہیں ہوتی. سم ٹائمز یو ہیو ٹو لوز واٹ یو ہیو then find it again, then only you can find happiness. تو اگر ہم ہیپینس باہر تلاش کریں, ہیپینس تو ہمارے پاس آلریڈی ہے, ہم اس کو اس لیے نہیں ڈھونڈ پاتے کیونکہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے. تو جب وہ چیز اس سے چھن گئی اور پھر سے مل گئی, تبھی اس کو اس چیز کا احساس ہو گیا. سو ہیپینس کسی نہ کسی شے میں ہمارے پاس آلریڈی ہوتی ہے, ہم نظر انداز کر لیتے ہیں اور باہر سے چیزیں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بن سکتا نہ بن اپنا تو بن. تھینک یو. ماشاء اللہ. تو اس سے پہلے جو آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ آپ نے بیان کیا, تو اس سے متعلق ایک کامنٹ آیا ہے, نیم آف دا صحابی حضرت از اماد ابن امارہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ تو اس کا ہوگا جی جو نبی کریم کی بیوی شاید اسی کا. اوکے, شاید موسٹلی وہی ہوگا. تو تھینک یو سو مچ ساحل صاحب فار بینگ ود اس. اور میں تھینک شکریہ یو. ادا کرتی ہوں ہمارے ویورز کا, دیٹ وہ ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں سراہتے ہیں, ہمیں بہت سارا ڈھیر سارا پیار کرتے ہیں. اور ابھی بھی میں دیکھ رہی ہوں دیر آر مینی پیپل ہو آر جسٹ پوٹنگ آن دیئر ٹیکسٹ کامنٹس دیٹ آپ ان کی انسپریشن ہے, آپ موٹیویشن ہے ان کے. سو یو جسٹ نیڈ ٹو کیپ گوئنگ. آپ بہت بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اینڈ ونس اگین تھینک یو فار بینگ ود اس. اٹ واز ریئلی اے پلیزر ٹو ہیو یو آن دا شو. تو میں So اپنے if ویور سے any, جی 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 آئی ایم سو سوری فار دا انٹرپشن. جی 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 کنٹینیو کریں. no, I was saying if anybody has some questions, you can ask. آئی گیس دے ہیو آلریڈی آسکڈ. ابھی بھی وہ بٹ اشفاق کا سوال نہیں آ رہا دیٹ کشمیر کی کن حالاتوں کے بارے میں وہ بات کرنا چاہتے تھے. خیر, اگر کوئی اور بھی شخص کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے. اوکے, تھینک یو, یو ویلکم. So I think this is it. Thank you for being with us, sir. I'll take your leave. Okay, And sir. اپنا خیال رکھیے گا. آپ اسی طرح سے پوڈ کاسٹ کرتے رہیے, آپ اسی طرح سے لائیو سیشنز کرتے رہیے. It will create a difference and it impacts so much. Keep doing these Thank you, sir. things. ہم لوگ کا مین فوکس تو یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ سوسائٹی کے لیے کوئی نہ کوئی اچھی چیز چھوڑ جائے. چلے, تھینک یو فار بینگ ود می اینڈ ایوری ون ہیو اے گڈ نائٹ. خدا حافظ. السلام علیکم.